بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم قرآن میں براہ راست کس جانوروں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جانوروں سے متعلق 200 سے زائد آیات ہیں، اور قرآن کے 6 ابواب جانوروں یا کیڑوں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ سورت نمبر 2 البقرہ گائے، سورت نمبر 6 الانعام مویشی، سورت نمبر 16 النحل مکھی، سورت نمبر 27 النحل چونٹیاں، سورت نمبر 29 المکبوت مکڑی، اور سورت نمبر 105 الفیل ہاتھی۔ یہ جانوروں کے ناموں پہ رکھی گئی۔ نمبر 1 سورہ البقرہ۔ اس سورہ کا عنوان موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک گائے پر ہونے والے جھگڑے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر انہیں مقتول کے قتل کو ظاہر کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے تھی۔ نمبر 2 سورہ النعام۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 136، 138 اور 139 میں لیا گیا ہے، جس میں بعض مواشیوں کے حلال ہونے کے بارے میں مشرق عربوں کے بعض تو ہم پر ستانہ عقائد اور بعض کے حرام ہونے کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3 سورہ نحل، باب نمبر 16، آیت نمبر 69 سے 68 مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے، لیکن اللہ نے خاص طور پر قارئین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کے عنوان کا انتخاب کیا۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ کے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کے برتاؤ کو ایک مثال کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ سورہ 93 آیت پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 18 کی وجہ سے جو چونٹیاں اور سلمان کے بارے میں ہے، اس لیے اسے سورہ نحل چونٹی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، سورہ کا نام آیت نمبر کی بنا پر عنکبوت رکھا گیا، جو چھوٹے دیوتاؤں کی نزاکت کی بات کرتا ہے۔ ان کا معاوضہ مکڑی کے جالے سے کرتا ہے۔ سورہ الفیل کا اصل مضمون ایک مخصوص تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہاتھی کا سال کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جب مکہ پر ایک ہاتھی کے ساتھ ابرہ نے حملہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو حلال اور طیب کھانا کھانے پیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شکر اور ذکر کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں اور ہماری روحوں کی پرورش فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔